الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے عقائد کے حوالے سے بات کی، عقائد کس طرح بنتے ہیں اور عقائد کی کتنی اہمیت ہے، عقائد کا ہماری زندگیوں میں کیا کردار ہے، اور روحانی زندگی زیادہ اہم ہے یا جسمانی زندگی زیادہ اہم۔ تو ہم نے یہ فائنل کیا تھا ڈسکشن کے تھرو کہ یہ جو عقائد ہیں یہ انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور انسان کی دنیا میں خصوصی طور پر آخرت میں کامیابی کا دار و مدار عقائد پر ہے۔ اور عقائد کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ رہنمائی دی۔ 1,24,000 کم و بیش اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ودیت کی ہوئی ہیں۔ فطرتاً وہ کسی طاقتور ہستی کو مانتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے نا، تو یہ کائنات کا نظام خود نہیں چل رہا، بس کہ اس کو چلانے والا ہے۔ اور ہر موڑ پہ بندہ دیکھ لیتا ہے کہ سورج روزانہ کتنی توانائی برن کرتا ہے، چاند کا شیڈول کیا ہے، زمین جو ہے کیسے موو کرتی ہے، انسانوں کی تخلیق کیسے ہے، دوسری مخلوقات کی تخلیق کیسے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دلالت کرتی ہیں کہ ایک پورا نیٹ ورک بن رہا ہے۔ ہم نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ دین اسلام جو ہے یہ باقاعدہ طور پر جب کوئی بندہ اس کو قبول کرتا ہے تو اس سے ایک حساب کا حلف لیا جاتا ہے کہ وہ مختلف چیزوں پر ایمان لائے گا، مختلف چیزوں پر اس کا اعتقاد ہوگا تو وہ مسلمان ہے۔ تو وہ جو اعتقادات ہیں، وہ جو ایمانیات ہیں، وہ مسلمات ہیں۔ ان کو اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے یا ان میں سے ایک کی نفی کر دیتا ہے تو اس کا سارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور وہ مسلمانیت کی صف سے نکل جاتا ہے۔ آج ہم نے ایک ایسی ایمانیات کے بارے میں بات کرنی ہے، ایسا عقیدہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو ہر حوالے سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور جب ہم اس پہ بات کریں گے تو باقی عقائد کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا، اور جب تک ہم اس عقیدے کے بارے میں کلیئرٹی نہیں لیتے ہمارا آگے بڑھنا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، آج ہم بات کریں گے توحید کے حوالے سے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید، اور ایمانیات میں اس کا پہلا نمبر ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ انسان کی جو شروعات ہے نا روحانی زندگی کی، وہ اسی ایمان سے ہوتی ہے، اللہ پر ایمان۔ اب لفظ اللہ پر ایمان جو ہے وہ کہہ کر مکمل نہیں ہو جاتی بات، بلکہ اس کی تفصیلات ہیں، اس کی جزیات ہیں۔ اللہ پر ایمان تقریباً جو سینسیبل بندہ ہے نا وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تقریباً اکثریت اربوں کی تعداد میں لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والی موجود ہے، لیکن ان کے ایمانیات میں فرق ہے، اور اگر اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود ایمان میں فرق آ جاتا ہے نا تو پھر بھی وہ ہمارا ایمان ناقص ہو جائے گا، اور آخرت میں ہمیں ایمان باللہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا جتنا علم ہے نا، جتنا علم ہے یا ہم جتنا علم آگے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو ایمان باللہ ہے، جو توحید باری تعالیٰ ہے، اس پہ ہماری سب سے زیادہ توجہ رہنی چاہیے، تاکہ
جس طرح کا ایمان اللہ چاہتے ہیں نا توحید کے حوالے سے، اس طرح کا ہمارا ایمان ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ توحید کیا ہے؟ توحید کا مطلب ایک ماننا، یکتا ماننا اور برتر ماننا، یہ ہے توحید۔ یہ ہے سادہ معنی اس کا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اصطلاحی معنوں میں، دینی معنوں میں، اسلامی معنوں میں کہ توحید سے کیا مراد ہے، تو اس کا اصطلاحی معنی یہ بنتا ہے کہ سب سے برتر اور سب سے بڑا اور ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ کی ذات ہے، اور ساری عبادات کا حقدار بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے وجود کو تسلیم کرنا یہ ہے توحید۔ اور جو وجود خداوندی ہے یہ توحید کا پہلا حصہ ہے۔ ایک ہے وجود خداوندی، ایک ہے صفات خداوندی۔ سب سے پہلے باری آتی ہے وجود خداوندی کی، اور جس طرح کا وجود اللہ تعالیٰ نے خود متعارف کرایا ہے نا، اس طرح کا ماننا پھر ہم جو ہے نا وہ ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے وجود کے بارے میں اور اپنے اختیارات کے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں بار بار ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفِی اللہِ شَکٌّ فاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم شک کرتے ہو اللہ پر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے دو بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اس کے بارے میں شک، جو ہے وہ پوری کائنات کو چلانے والا، پورے آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو پھیلانے والا، ٹھیک ہے۔ آسمانوں سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی طے بنی ہوئی ہے یا اوپر تلے آسمان ہے، آسمانوں کی پوری دنیا ہے، جیسے ستارے ہیں، جیسے سورج بھی آسمانوں کا حصہ ہے، اور آسمانی مخلوقیں بھی۔ اگر ہم جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، اگر ہماری آنکھ میں یہ طاقت آ جائے نا، تو آسمانی مخلوقوں سے آسمان بھرا ہوا ہے۔ پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں نا، یہ ساتوں آسمان جو ہیں وہاں پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور پھر اتنے پھیلائے ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ وہاں پر جگہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا آسمان ہے۔ ہماری جو آسمان کے حوالے سے ہماری زمین کی مثال ہے نا، وہ چھوٹے چنے کے دانے کے برابر بنتی ہے۔ اتنا ہمارا فرق ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بھی تمہیں کوئی ایسا ابہام ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ یہ سورۃ الملک ہے، مشہور سورہ۔ وہ جس نے 7 آسمان اور اوپر نیچے بنائے، اور پھر رحمان کی تخلیق میں تم کو فرق نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تم نگاہ ڈالو اور دیکھو کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر تم دوبارہ نگاہ ڈالو اور تمہاری نگاہ جو ہے نا تھک ہار کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ یہ جو آسمان ہے بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ آپ چھت بناتے ہیں، سب سے پہلے اس کی سپورٹ کا ارینج کیا جاتا ہے،
اور بعض اوقات میں نے یہ چھتیں دیکھی ہیں کہ ابھی وہ جو لینٹر ڈالتا ہے نا، اس پہ جو کالم ہوتا ہے جس پہ چھت کھڑی کی جاتی ہے، وہ بعض اوقات کسی سے کوئی ٹیکنیکلی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، دیکھنے میں لینٹر پڑا ہوا ہے، وہ دیکھنے میں آیا کہ اس کو جب اتارا جاتا ہے لینٹر پھر نیچے آ جاتا ہے، یعنی کہ کالم ہونے کے باوجود لینٹر گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھو، ایک تو نگاہ ڈال لو، کوئی سکم، کوئی آپ کو اس میں ٹیڑھ کوئی دراڑ نظر آتی ہے، پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ نگاہ ڈال کے دیکھ لو، پھر نگاہ ڈال کے، وہ تمہاری نگاہ جو ہے نا واپس آ جائے گی اور تم جو ہے نا وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو خلقت ہے، انسان ہے، اس میں بھی ہم نے کوئی کجی نہیں چھوڑی۔ کوئی بھی تخلیق ہے، جانور دیکھ لیں، سب اللہ تعالیٰ نے پورے، اب دیکھیں 2 آنکھوں کا تصور ہے تو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں بنائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے بعض کا کو کمی بیشی کر لیتا ہے، لیکن میجورٹی آپ دیکھیں 2 آنکھیں، 2 کان، ناک، جس طرح کی سیٹنگ ہو چکی ہے نا، وہی سیٹنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے نا۔ تو اسی طرح بادلوں کا بننا، پہاڑوں پہ جا کر برسنا، واپس آنا، دریا بننے، دریائی مخلوقات جو ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ پورے سسٹم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ نظام وضع کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں سورج ہے، چاند ہے، یہ کس طرح موومنٹ کرتے رہتے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلْلَيْلِ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج سے ہو سکتا ہے وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں چل رہی ہیں۔ اب آپ اس کی طرف دیکھ لیں کہ یہ سائنسدان جو خلائی تحقیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نظام شمسی ہوتا ہے ہمارا، نظام شمسی جو دنیا کا سورج ہے اس کے گرد ہے، اس میں مختلف سیارے ہیں جو چل رہے ہیں، عطارد ہے، زہرہ ہے، اور اسی طرح اور سیارے ہیں، زمین بھی ایک سیارہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ ایک پوری فیملی ہے، اور یہ ساری فیملی جو ہے وہ اپنے اپنے مدار پہ چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے وجود والی چیزیں ہیں، لیکن ان کو فضا میں چلتے ہوئے کلیش نہیں بنتا، سسٹم میں رہ کر وہ چل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ نظام کائنات چل رہی ہے۔ اگر ان میں کلیش آ جائے تو بتائیں کیا ہوگا؟ اگر ان کا زاویہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک دم سے دنیا ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ لیکن یہ جو سفر شروع کیا نا اللہ نے، یہ ہزاروں سال سے ہے، ممکن ہے لاکھوں سال سے بھی ہو، ہمیں تاریخ نہیں اس کا علم، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے یہ موومنٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو نظم و ضبط دیا ہے۔ لیکن نظم و ضبط جو ہے نا، یہ انسانی زندگی کا بھی خاصا ہونا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی چیز بھی نظم و ضبط کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ نظم کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ کسی چیز کو پرونا، جیسے نظم ویسے نہیں ہوتی، اردو کی نظمیں ہیں، انگلش کی پوئٹری ہے، وہ انہوں نے نا لفظوں کو پرویا ہوتا ہے، اس لیے اس کو نظم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح نظم ہوتا ہے اب آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ، اگر یہی ترتیب سے چلیں گے تو خوبصورت بن جائیں گے، اگر آپ اپنے طور پر ادھر ادھر پھرتے پھراتے جائیں گے تو عجیب سے لگیں گے۔ اگر ترتیب بن گئی، اس کو نظم کہہ دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ضبط ہوتا ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں،
کنٹرول کریں، ضبط سے کام لیں. اس کو کہتے ہیں ضبط کرنا، کہ ایک تو نظم ہے، دوسرا ضبط ہے، جو کہ زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو یہ چیز دی ہے، پہلے انسان کو یہ بتایا کہ یہ ضبط کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کل شیء خلقہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو مقررہ اندازے سے پیدا کیا. مقررہ اندازہ کیا ہے؟ کہ سورج جو ہے وہ مقررہ سسٹم پہ ہے، جس کی وجہ سے رات دن کا قیام عمل میں آتا ہے. 12 ماہ بنائے اللہ نے، تو یہ سارا نظام بنایا گیا ہے سورج اور چاند کے حساب سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پورا نظام خاص اندازے سے بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح ساری چیزیں نظم و ضبط ہے. فصلات جو اگتی ہیں نظم و ضبط کے ساتھ اگتی ہیں، اسی طرح موسم نظم و ضبط کے ساتھ آتے ہیں. تو ایک پورا سسٹم ہمارے لیے ہمیں مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور رات کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مند کون ہوتا ہے؟ غور و خوض کرنے والا. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو کل کے بارے میں غور کرنے والا. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو خطرات کو پہلے سے جانچنے والا. جب سر پہ آ جائے نا تو پھر وہ عقل مند نہیں ہوتا، وہ تو سر پہ خطرہ آ گیا. تو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ قیامت کا. اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت برپا کریں گے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس پہ غور کرے. عزیز طلبہ، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے نا، یہ بات میری ذرا ذہن میں رکھنا، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے نا، یہ ایک ٹائم فریم دیا ہے اس کو، ایک اس کا تعین کیا ہوا ہے کب تک ہم نے اس کو چلانا ہے. اور جو نظام چلے گا نا اس نے ختم ہونا ہے. عقل مند بندہ یہ سوچتا ہے کہ آج یہ نظام چل رہا ہے، کل کو ہو سکتا کہ نہ چلے. بیوقوف کہتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے ہی سارا نظام رہنا ہے. تو عقل مند کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ کل پر ہوتی ہے کہ کل کیا بنے گا. اور اسی لیے وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، کل کے بارے میں پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی جو نشانی ہے اس پہ غور کریں. اور یہ غور کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ غور کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو چیزیں بتائی ہیں نا، یہ بتائی ہیں اپنے قریب کرنے کے لیے کہ بھی غور کرو، غور کرو، سمجھو کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ جو پتوں کی موضوعیت ہے، پتے سے درخت کی پہچان ہوتی ہے. پتہ آپ کو ہر درخت کی ہائٹ اپنی ہے، ہر درخت کا پھلاؤ اپنا ہے، ہر درخت کا پھل اپنا ہے، اور پتے کی جسامت اپنی. کئی ہاتھی کے کانوں جیسے پتے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتے، کئی چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں. کئی درختوں کی ہائٹ جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے، کئی چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بارے میں نشانیاں بتائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنی اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اس اللہ کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. اب مضبوطی بھی دیکھ لینا، درخت جو ہے وہ جب اگ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس کو اکھاڑنا آسان نہیں ہوتا. تو بہرحال آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کو خود آپ کے سامنے لا رہا ہے، اور ایسی ایسی اگزامپلیں دے رہا ہے کہ اس اگزامپل سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. وہ دکھا رہا ہے.
وہ لائیو ہے ہر وقت، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہمیں بنانی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔